آداب، میں سلیل قادر، لیکچرر تاریخ، نظامت فاصلات تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے آپ سب کا اس تعلیمی لیکچر میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے وادی سندھ کی تہذیب۔ وادی سندھ کی تہذیب، جسے ہم ہڑپا کی تہذیب بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس تہذیب کے سماجی، سیاسی، ثقافتی، معاشی اور مذہبی حالات کیسے تھے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس تہذیب کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ ہم کیسے جانتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آثار قدیمہ کس طرح سے اس تہذیب کو سمجھنے اور جاننے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ وقفے سے میں آپ سے کچھ سوالات بھی کرتا رہوں گا، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کاغذ اور قلم اپنے پاس رکھیے، میرے سوالوں کو نوٹ کرتے رہیے اور ان کے جوابات آپ اپنی خود تدریسی مواد میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پر اس لیکچر کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس لیکچر کے مقاصد پر ایک نظر ڈالیں۔ اس لیکچر کو مکمل طور پر سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہڑپا تہذیب کے عہد سے واقف ہو سکیں گے، اس کے ماخذات کو سمجھ سکیں گے، اس دور کی سیاسی، سماجی اور معاشی حالات سے آگاہ ہو جائیں گے اور اس تہذیب کے زوال کے اسباب کا تجزیہ کر سکیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قدیم عالمی تاریخ میں 3 تہذیبیں اہم تھیں۔ وہ ہیں مصری، میسوپوٹیمیا کی تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیب۔ مصری تہذیب تاریخ کی قدیم ترین اور سب سے دلچسپ تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ تہذیب 3500 قبل مسیح کے آس پاس دریائے نیل کے میدانی علاقے میں پروان چڑھی۔ دریائے نیل دنیا کی سب سے لمبی ندی ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 4000 میل ہے۔ مصری تہذیب کے ارتقاء میں دریائے نیل کا اہم کردار ہے، اس لیے مصر کو دریائے نیل کا تحفہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تاریخ کی ایک اور قدیم تہذیب پر، جس کا نام ہے میسوپوٹیمیا کی تہذیب۔ یہ تہذیب تقریباً 3500 قبل مسیح کی ہے۔ میسوپوٹیمیا سے معنی ہے 2 دریا کے بیچ کا علاقہ، اور میسوپوٹیمیا دریائے دجلہ اور فرات یعنی ٹائگرس اور یوفریٹس کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اس نقشے میں آپ ہڑپا اور اس کی ہم عصر تہذیبیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ کھنچی لال لکیروں پر غور فرمائیے۔ یہ لال لکیریں ان تینوں تہذیبوں کو جوڑتی ہیں، اور اسی سے جڑا ہوا ہے میرا آپ سے سوال۔ یہ بتائیے کہ ہڑپا اور اس کی ہم عصر تہذیبیں یعنی کہ مصر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں کے درمیان روابط تھے؟ اگر ہاں تو کس طرح کے؟ اپنے جواب آپ مجھے ایک پتے پہ بھیج سکتے ہیں جو میں آپ کو اس پروگرام کے آخر میں دوں گا۔ آئیے اب دنیا کی تیسری اہم تہذیب یعنی کہ وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اس تہذیب کا دائرہ شمال میں مانڈا، مغرب میں عالمگیر پور، مشرق میں کجنڈر اور جنوب میں دائم آباد تک ہے۔ کل ملا کے وادی سندھ کا رقبہ 1000 میل پر مشتمل ہے۔ غور کی بات یہ ہے کہ اس تہذیب کا پھیلاؤ مصر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیب سے کہیں زیادہ تھا۔ چلیے اسی بات پر میں آپ سے ایک سوال اور کرتا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جسے ہم وادی سندھ کا تمدن کہتے ہیں، اسے ہم ہڑپا کی تہذیب کیوں کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کیوں۔ اس تمدن کی پہلی کھدائی ڈائریکٹر جنرل محکمہ آثار قدیمہ سر جان مارشل کی نگرانی میں 1921 تا 27 کے درمیان موہنجو دڑو میں ہوئی۔ اس کھدائی سے وادی سندھ اجاگر ہوا۔ تقریباً اسی دور میں یعنی 1921 تا 34 کے درمیان مادھو سروپ وتس نے دریائے راوی کے قریب ہڑپا میں کھدائی شروع کی۔ اس کے بعد اس علاقے کی آگے کھدائی تب کے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل سر مورٹائمر ویلر نے کی۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا میں
کھدائی کے بعد حاصل ہونے والے اوزار، ساز و سامان، عمارتیں وغیرہ میں کافی یکسانیت تھی، اور کیونکہ یہ دونوں علاقے دریائے سندھ سے کافی قریب تھے، اس لیے ماہرین آثار قدیمہ نے ان تہذیبوں کو ہڑپا کی تہذیب یا وادی سندھ کی تہذیب کا نام دیا۔ دودھ سے بہت سے مقامات پر مرحلہ وار کھدائی کرائی گئی، اسے آپ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مقامات ہڑپا اور موہنجو دڑو سے کافی دور تھے۔ یہ مقامات تھے کالی بنگان، لوتھال، روپڑ، منڈا، عالمگیر پور، دھولا ویرا، بناولی، ست کجندر، آمری، چنو داڑو، روجڑی، بھگت راو اور سرکوٹڑا۔ ماہرین آثار لفظ تہذیب کا استعمال ایک مخصوص جغرافیائی خطے اور مخصوص دور میں پائی جانے والی منفرد انداز کی اشیاء کے مجموعے کے لیے کرتے ہیں۔ ہڑپا کی تہذیب کے معاملے میں یہ منفرد اشیاء مختلف قسم کی ہیں۔ ان میں ہیں مہریں، موتی، وزن کے باٹ، پتھر کے ہتھیار اور تانبے کے اوزار اور اینٹیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر مقامات جہاں کھدائی کا کام ہوا دریائے سندھ سے ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے سے بھی اچھی خاصے دوری پہ تھے، اس لیے اسے ہڑپا کی تہذیب کا نام دینا زیادہ مناسب سمجھا گیا۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر ایک خاص مراکز پر مرکوز ہے اور اس ذریعے ہم اس تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرز زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کو کچھ دلچسپ باتوں سے میں واقف کراتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں اگرچہ موہنجو دڑو اس تہذیب کا سب سے مشہور مرکز ہے، لیکن ہڑپا کا پتہ سب سے پہلے چلا، اور اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ ہوا یہ کہ جب لاہور اور ملتان کے درمیان 19ویں صدی کے نصف میں ایک ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی تو وہاں کے انجینئروں کو بڑی تعداد میں اینٹیں بچھی ہوئی ملی۔ کھدائی کے دوران ان انجینئروں نے ان اینٹوں کا استعمال تو کر لیا، لیکن افسوس یہ کہ یہ کرتے میں انہوں نے ایک اہم تہذیب کو نقصان پہنچایا، لیکن اسی کے چلتے ہمیں اس تہذیب کا پتہ بھی چلا۔ آئیے اب ہم اس تہذیب کے کچھ اور نقاط پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس تہذیب کی اہم انفرادیت اس کی شہری منصوبہ بندی ہے، اور ہم ایک مشہور شہر موہنجو دڑو پر تفصیل سے نظر ڈالیں گے۔ موہنجو دڑو پاکستان کے شہر کراچی کے شمال میں 300 میل کی دوری پر ہے۔ سندھی زبان میں موہنجو دڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلہ۔ ماہرین کا خیال ہے کہ 5000 سال قبل یہاں کے ایک شہر آباد تھا جو 7 مرتبہ تباہ ہوا اور پھر تعمیر کیا گیا۔ موہنجو دڑو وادی سندھ کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ 2500 ہیکٹیئر کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس شہر کے ایک حصے کی آسمانی تصویر جو آپ اب اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تہذیب کتنی وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی تھی اور اس میں منصوبہ بندی پر کتنا زور دیا گیا تھا۔ یہ آبادی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ پہلا حصہ چھوٹا تھا لیکن اونچائی پر بسا ہوا تھا، اور دوسرا حصہ کافی بڑا لیکن نشیبی علاقے میں بسا ہوا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے انہیں بالترتیب قلعہ اور رہائشی علاقے کا نام دیا ہے۔ موہنجو دڑو میں موجود قلعہ بڑی عمارتوں پر مشتمل تھا۔ یہ تمام عمارتیں پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ قلعے کے چاروں طرف فصیلیں تھیں جو اسے رہائشی علاقے سے الگ کرتی تھیں۔ موہنجو دڑو کے رہائشی علاقے کی بھی 4 دیواری تھی۔ آج بھی اس رہائشی علاقے کے اندر عمارتوں کے کھنڈہر موجود ہیں۔
بہت ساری عمارتیں پلیٹ فارم پر بنائی گئی تھیں جو ان کی بنیاد کا کام کرتی تھیں۔ اب آپ اپنی اسکرین پہ اس زمانے کے ایک گھر کا نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ تر گھروں میں آنگن ہوتا تھا اور اس کے چاروں طرف کمرے بنے ہوتے تھے۔ آنگن میں شاید کھانا بنانے اور بنائی کا کام کیا جاتا تھا، خاص طور پہ گرمی کے موسم میں۔ بہت سے گھروں میں سیڑھیاں بھی بنی ہوئی تھیں۔ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو سامنے کے کمرہ نمبر 6 پہ آپ کو ایک کنواں نظر آئے گا۔ سیڑھیوں کے ہونے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مکانات 2 منزلہ عمارتیں تھیں۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو میں عمارتوں کی تعمیر بے حد منصوبہ بند طریقے سے کی گئی تھی۔ سب سے پہلے ان پہ پلیٹ فارم تیار کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ عمارتیں محدود حلقے میں بنی ہوئی تھیں۔ ہڑپا تہذیب میں منصوبہ بندی کی ایک اور بہترین مثال وہاں استعمال کی گئی اینٹیں ہیں، اور جو آگ میں پکائی ہوئی تھیں یا سورج کی روشنی میں سکھائی ہوئی تھیں۔ یہ تمام اینٹیں ایک سائز کی تھیں۔ اس طرح اینٹیں ہڑپا کی تہذیب میں تمام عمارتوں میں ملتی ہیں۔ ہر گھر میں حمام خانہ بنا ہوا تھا جو سڑک کے کنارے بنایا جاتا تھا تاکہ پانی کی مناسب طور پہ نکاسی ہو پائے۔ ہڑپا شہروں کی تہذیب کی ایک اہم انفرادیت یہ بھی تھی کہ ان میں گھروں کا گندا پانی باہر نکالنے کے لیے نالیوں کا بہت اچھا بندوبست تھا۔ یہ نالیاں بھی پکی اینٹوں کی بنائی جاتی تھیں۔ آپ اگر شہر کی منصوبہ بندی پر نظر ڈالیں تو پائیں گے کہ اہم شاہراہ شمال سے جنوب کی طرف اور ذیلی سڑکیں اس سے زاویہ قائمہ بناتی ہوئی تھیں۔ اہم شاہراہ کی چوڑائی 7.20 میٹر تھی، جبکہ دیگر سڑکوں کی چوڑائی اس کا آدھا یا 1/4 حصہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نالیاں پہلے بنائی گئی تھیں اور عمارتوں کی تعمیر بعد میں ہوئی۔ آپ اپنے اسکرین پر اب ایک نالی کا نمونہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے مکانوں میں کنویں تھے۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ موہنجو دڑو میں تقریباً 700 کنویں تھے۔ یہ سلائیڈ جو تصویر جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پر، شاید آپ سمجھیں کہ یہ کوئی مینار ہے۔ یہ کوئی مینار نہیں دوستوں، یہ ایک کنواں ہے جو مکان کی 3ری منزل تک جا رہی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موہنجو دڑو میں کئی منزلہ عمارتیں تھیں۔ قلعے پر کچھ ایسے ڈھانچوں کا نشان ملتا ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مخصوص عوامی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہوں گے۔ اس میں سب سے اہم عظیم حوض، جسے کہ انگریزی میں ہم گریٹ باتھ بھی کہتے ہیں۔ عظیم حمام چاروں طرف سے غلام گردشوں سے گھرا ہوا ایک مستطیل نما حوض تھا۔ حوض میں جانے کے لیے شمال اور جنوب دونوں طرف سے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے 3 طرف کمرے بنے ہوئے تھے، جس میں سے ایک میں ایک بڑا کنواں بھی تھا۔ حوض کا پانی ایک بڑے نالے میں جا کے گرتا تھا۔ اس وقت اسکرین پہ آپ اس نالے کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ڈھانچے کی انفرادیت اس کے علاوہ یہ جس صورتحال میں پایا گیا ہے، اس سے ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ کسی مخصوص مذہبی رسم کی ادائیگی کے لیے کیے جانے والے غسل کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر 4000 سال قبل انسان حفظان صحت پر اتنی توجہ دیتا تھا تو آج کے انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں اس سے غفلت برت رہا ہے؟ سوچئے۔ ہڑپا تہذیب کے سماج کو بہتر سمجھنے کے لیے ایک اور اہم ذریعہ ہے تدفین۔ عام طور سے ماہرین آثار قدیمہ ایک مخصوص تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سماجی یا معاشی فرق کا اندازہ لگانے کے لیے چند مقررہ طریقوں کے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں تدفین کا مطالعہ بھی شامل ہے۔ کچھ قبروں میں مٹی کے برتن اور زیورات ملے ہیں۔
شاید یہ اس یقین کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کا استعمال دوسری زندگی میں ہوگا۔ مردوں اور عورتوں دونوں کے قبروں سے زیورات ملے ہیں۔ ہڑپا کی تہذیب میں مذہب کا اہم مقام تھا۔ اس کے دیوی دیوتاؤں میں سب سے اونچا مقام دیوی ماں کا تھا۔ اس کے عقیدت مند سندھ سے لے کر دریائے نیل تک پھیلے ہوئے تھے۔ دیوی ماں کو تمام انسانوں، جانوروں اور پیڑ پودوں کی ماں سمجھا جاتا تھا۔ ہڑپا تہذیب میں پشوپتی کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ اس کے 3 سر اور سینگیں تھیں۔ اس کے پاؤں مڑے ہوئے اور وہ ہاتھی، شیر، گینڈے، بیل اور ہرن وغیرہ جانوروں سے گھرا ہوا تھا۔ اس تہذیب کے لوگ درختوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ پیپل کا درخت وادی سندھ کے سب سے بڑے دیوتا کا مسکن تھا۔ ہڑپا تہذیب کے تمام شہروں میں بڑی تعداد میں مٹی کے برتن برآمد ہوئے ہیں۔ برتن بنانے کے لیے یہ لوگ اچھی قسم کی گوندی ہوئی اور اچھی طرح پکائی ہوئی مٹی کا استعمال کرتے تھے۔ یہ برتن لال رنگ کے اور ان پر کبھی کبھی جانوروں، انسانوں اور پرندوں کی تصویرات بھی بنائی جاتی تھیں۔ ہڑپا تہذیب میں سنگ تراشی کے بھی اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ اس دور میں پتھر کی گول مورتیاں بنانے کا فن موجود تھا۔ دھاتوں کی مجسمہ سازی کو بھی اس دور میں بڑی ترقی حاصل ہوئی۔ موہنجو دڑو کی ایک عورت کا مجسمہ ملا ہے جو تانبے کا بنا ہوا ہے۔ اسے انگریزی میں ڈانسنگ گرل بھی کہا گیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک رقاصہ ہے جس کا داہنا ہاتھ اس کے کولہے پر رکھا ہوا ہے اور زیورات سے ڈھکا بایاں ہاتھ گھٹنے سے ذرا اوپر۔ اس کے گلے کا ہار اس کے سینے پر چمک رہا ہے۔ یہ فن مجسمہ سازی کا ایک نادر اور نایاب نمونہ ہے۔ ہڑپا سلطنت پر 2 بڑے شہروں سے حکمرانی کی جاتی تھی جو ایک دوسرے سے 350 میل کی دوری پہ واقع تھے۔ دونوں شہروں کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ایک عظیم ندی تھی جو سندھ ندی تھی۔ اس کا حکمران ایک خود مختار پروہت تھا، اور اب آپ اپنی اسکرین پر اس پروہت کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ لباس کے بارے میں زیادہ ثبوت دستیاب نہیں ہیں۔ دریافت آثار سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اوپری لباس کے طور پر شال کا استعمال کرتے تھے۔ مرد دھوتی پہنتے تھے اور عورتیں مختصر لباس پہنتی تھیں۔ ہڑپا تہذیب میں عورت اور مرد دونوں زیورات پہنتے تھے۔ نیکلیس، کڑے اور انگوٹھیاں استعمال میں آتے تھے۔ دونوں عورت اور مرد ان کا استعمال کرتے تھے۔ امیر لوگوں کے زیورات سونے، چاندی، ہاتھی دانت اور قیمتی پتھروں کے ہوتے تھے، جبکہ غریب لوگوں سیپیاں، ہڈیاں اور تانبے کے زیور استعمال کرتے تھے۔ موہنجو دڑو میں ملنے والی مختلف چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشی طور پر ایک خوشحال شہر تھا۔ لوگ کھیتی کرتے تھے، چاول، گیہوں، مکئی، کپاس، ترکاریاں وغیرہ اگاتے تھے۔ درانتی کا استعمال بھی اسی سمے شروع ہوا۔ لوگ کھیتوں میں آب پاشی بھی کرتے تھے۔ لوگ بیل، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ اور اونٹ جیسے جانور پالتے تھے۔ موہنجو دڑو ایک بڑا صنعتی مرکز تھا۔ کپڑا بننا ایک اہم صنعت تھا۔ اس بات کا ثبوت لوگوں کے گھروں سے دستیاب ہونے والے چرخوں سے ملتا ہے۔ لوگ کپڑوں کو رنگنے کے فن سے بھی واقف تھے۔ موہنجو دڑو تجارت کا بھی بہت بڑا مرکز تھا۔ نقل و حمل کے لیے بیل گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، جس کی تصویر آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بیرون ملک تجارت پانی کے راستے سے ہوتی تھی۔
اب آپ اسکرین پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ لوتھل میں پایا گیا ایک بندرگاہ ہے، تو اس سے ہمیں یہ معلومات ہوتی ہے کہ بیرونی ملکوں کے ساتھ بھی ہڑپا تہذیب کے تجارتی رشتے تھے۔ ہڑپا تہذیب کی چند اشیاء مغربی ایشیا، میسوپوٹیمیا اور مصر میں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ یہ کچھ ایسی مہریں ہیں جو بحرین اور تب کے قدیم زمانے میں جہاں پر بندرگاہ کو دلمن کہا جاتا تھا وہاں سے برآمد ہوئی ہیں۔ یہی نہیں، وہاں کے دیگر حصوں میں بھی اس طرح کے مہریں برآمد ہوئی ہیں۔ ہڑپا تہذیب کے لوگ ناچ گانے کے شوقین تھے، وہ پاسا کا کھیل جانتے تھے، بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے تھے، ان کے کھلونوں میں پرندے، گاڑیاں، رتھ اور انسانی تصاویر شامل تھے۔ مچھلی پکڑنا، شکار کرنا اور پرندے اڑانا ان کا دلچسپ مشغلہ تھا۔ ہڑپا تہذیب کے لوگ تعلیمی یافتہ تھے، اس کا ثبوت تختیوں پہ ملنے والے تحریر سے پتہ چلتا ہے۔ گھریلو چیزوں، مٹی کے برتنوں پہ بھی یہ تحریر ملتی ہے۔ ہڑپا تہذیب کی زبان اور تحریر کے بارے میں یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس زبان کے رسم الخط کے جو نمونے ملے ہیں انہیں ابھی تک پڑھا نہیں جا سکا ہے۔ ہنٹر کے مطابق یہ تحریر برہوئی زبان کے ابتدائی تحریر ہے۔ اس تحریر میں 600 سے زیادہ حروف پائے جا سکتے ہیں، جس میں 60 بنیادی ہیں اور باقی تبدیل ہونے والے ہیں۔ ہڑپا تہذیب کا زوال کیسے ہوا، اس کے بارے میں ماہرین مختلف رائے رکھتے ہیں۔ مقام واقعات پر کٹی پھٹی لاشوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیرونی حملہ واروں نے اس کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہڑپا کی تہذیب ایک زبردست سیلاب کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ عالموں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہڑپا تہذیب شاید ایک بہت زبردست زلزلے کا شکار ہوا ہوگا، پر یہاں ہم کچھ بھی پکی طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ موہنجو دڑو اور لوتھل میں سیلاب کی تباہی کے چند آثار ضرور ملے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وادی سندھ کی تہذیب اجاگر ہوئی۔ ہم نے اس تہذیب کو جانا اور سمجھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح آثار قدیمہ اس تہذیب کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اس شہر کا منصوبہ بندی جو کی گئی ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ اس تہذیب کی سماجی، سیاسی، ثقافتی، مذہبی اور معاشی حالات کیا تھے۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ اس لیکچر کے دوران میں نے آپ سے کئی سوالات کیے تھے۔ ان سوالوں کے جواب آپ ہمیں اس پتے پر لکھ کر بھیج دیجئے۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلات تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد